تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کا مطالعہ کر رہے تھے. پہلے مرحلے میں ہم نے گرامیٹیکل انالیسس کیا اور اب ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگ پہ جاتے ہیں، جو لفظی معنی ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ اس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے وَإِذْ نَجَّيْنَا، نجینا جو ہے، دیکھیں نجینا جو ہے وہ نون جا اور یا سے، نون جا اور یا سے اس کا مادہ ہے. نجا ینجی تنجیتن فہوا منجن. اچھا یہ جو ہے باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے، باب تفعیل سے ہے. اور نجا کا مطلب to save oneself or to be saved or be rescued. اگر یہ ثلاثی مجرد سے آئے نا تو خود اپنے آپ کو بچانا یا بچ جانا، be saved, be rescued. لیکن یہاں پہ باب تفعیل سے آ رہا ہے، باب تفعیل سے آ رہا ہے تو کسی اور کو نجات دینا، ٹھیک ہے، نجات دینا، کسی نجات دی، نجا کسی کو نجات دی، اور نجینا ہم نے نجات دی، ٹھیک ہے. تو جب باب تفعیل سے آتا ہے تو to save someone, to rescue someone else. نجا کا مطلب کسی ایسی چیز سے محفوظ رہنا جس میں خطرہ ہو، یہ اس کے لفظی معنی ہے، ٹھیک. کسی ایسی چیز سے محفوظ رہنا یا کسی اور کو محفوظ کرنا جس میں خطرہ ہو. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نجوہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے بلند جگہ، النجوہ والمنجا. اس بلند جگہ کو کہتے ہیں جس کی بلندی کی وجہ سے اس تک سیلاب کا پانی نہ پہنچ سکے. راغب نے کہا ہے کہ النجوہ والنجا اس جگہ کو کہتے ہیں، امام راغب کے بارے میں ہے یہ. تو امام راغب نے کہا ہے کہ النجوہ والنجات اس جگہ کو کہتے ہیں جو اپنی بلندی کی وجہ سے ارد گرد سے الگ اور ممتاز نظر آئے. اور نجش شیء کوئی چیز بلند جگہ پر چھوڑنا، لے جانا. اور نجا فلانن کسی کو نجات دینا، کسی کی جان بچانا. ٹھیک ہے، یہ نجینا کا ہو گیا. نجینا معنی نجات دے، جو اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا نجات دینا. تو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی. اچھا یسومونا جو ہے اس کا یسومونکم میں یسومونا جو ہے وہ اس کا مادہ ہے سین، واو اور میم. سین، واو اور میم اس کے کئی معنی ہیں. ایک تو یہ کہ ٹو آفر فار سیل ایز اے کموڈیٹی، ٹھیک ہے، یا اور دوسرا معنی ہے ٹو امپوز اپون سم ون اے پنشمنٹ اور ٹاسک، کسی کو کوئی سزا دینا یا کوئی ٹاسک مقرر کرنا. اور ٹو فورس اپون سم ون اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، یہ ہے اس کے میننگ، ٹھیک ہے. اچھا ساما یسومو، یہ باب نصرہ سے ہے، باب نصرہ سے، ساما یسومو. اس کے دو مصدر ہیں، سومن و سوامن، اور جو اسم فاعل آتا ہے وہ سائمن آتا ہے، ٹھیک. ایک معنی یہ بھی ہے کہ جدھر منہ اٹھے ادھر جانا یا کسی چیز کی طلب میں نکلنا. اچھا اس کے معنی یہ اس ڈکشنری میں بہت اچھے سے بیان ہوئے. ساما کے معنی ہے کسی چیز کی تلاش اور جستجو میں جانا، یعنی یہ معنی مرکب ہیں. ایک تو اس میں جانے کا مطلب ہے، کہیں جانے کا مطلب ہے، دوسرے تلاش اور جستجو کا مطلب ہے. لہٰذا کہیں صرف کسی جگہ صرف جانے کا مطلب ہوتا ہے اور کسی جگہ دونوں مطلب مراد لیے جاتے ہیں، تلاش اور جستجو کو بھی. جیسے سامل ابلو ہے، اس کے معنی اونٹ چرنے کے لیے چلے گئے.
یا انہیں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے جیسے یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور کہیں دوسرے معنی جیسے یسومونکم سوء العذاب میں جو معنی ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ وہ لوگ، یسومونہ میں ہم کی ضمیر ہے نا، کہ وہ آل فرعون تمہارے لیے بدترین عذاب کی تلاش میں رہتے تھے، بدترین عذاب کی تلاش میں رہتے تھے، یعنی کہ نت نئے طریقے ڈھونڈتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو افلیکٹ کریں اور ان کو سزا دیں۔ وہ مطلب ان سے جو ہے وہ لیبر کا کام بنی اسرائیل سے تو لیتے تھے، نئی نئی سزائیں تجویز کرتے تھے، طرح طرح کی مصیبتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے۔ تو یہ جو تلاش اور جستجو کرنا، یعنی کہ طرح کی مصیبتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لانا اور اس کو امپلائی کرنا، کسی کو مشکل اور دوبھر کام کی تکلیف دینا، اس سامہ یا سومو میں یہ بھی ہے، کسی کو مشکل اور دوبھر کام کی تکلیف دینا اور اس سے ظلم و زیادتی اور برائی کا سلوک کرنا۔ تو یہ اس کے میننگ ہے۔ اس کے علاوہ سامہ یا سومو کا ایک اور معنی یہ ہے سامان کو فروخت کرنے کے لیے پیش کرنا اور اس کی قیمت بتانا، خریدار کا سامان یا چیز کا بھاؤ کرنا، جیسے کموڈیٹی کے طور پہ یوز کرنا بھی ہے۔ تو یہ معنی بھی اس میں آتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کو انسانوں کا برتاؤ نہیں کرتے تھے بلکہ ایز اے کموڈیٹی یوز کر رہے تھے۔ اچھا، اس میں ایک واقعہ کتاب الخروج، یہ جو بائبل ہے اس میں کتاب الخروج میں ایک واقعہ ہے کہ جب یہاں پہ یہ میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، یہ لنک یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو چیپٹر 5 ہے اس میں جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جا کے فرعون سے کہو کہ یہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو۔ تو وہ جب گئے ہیں اور بنی اسرائیل کو پہلے انہوں نے اعتماد میں لیا، بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگوں کو لے کے، یہ چیپٹر 5 میں یہ سارا تفصیل موجود ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے جب گئے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے اور فرعون کے دربار میں پھر جب گئے ہیں، تو فرعون کو اس بات سے اتنا غصہ آیا، فرعون نے اپنی قوم کے جو قبطی تھے، مصری جو تھے، وہ فرعون کی سائٹ پہ تھے نا، تو فرعون نے جیسے ایک کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں لیبر ہوتی ہے، ان کے اوپر سپروائزرز ہوتے ہیں نا، تو فرعون نے جو قبطی تھے وہ سپروائزرز لگائے ہوئے تھے۔ تو فرعون نے جو ہے ان کے سپروائزرز کو حکم دیا کہ ان کو پہلے تم ان کو اسٹراز دیتے تھے نا، کہ بنے بنائے اسٹراز دیتے تھے جس سے یہ اینٹیں بناتے تھے، اب کل سے ان کو اسٹراز نہیں دو گے، یہ خود جائیں گے باہر، پہلے وہ اسٹراز جمع کر کے لے کے آئیں گے، گٹھے بنائیں گے، اور پھر ان سے وہ اینٹیں بلاکس بنائیں گے۔ تو یعنی کہ وہ نئے نئے طریقے کے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، نئے نئے طریقے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو مشکل اور دوبھر کام دیا کرتے تھے، اور یہ عذاب تھا جو اس پہ یعنی کہ بنی اسرائیل کو پر بحیثیت قوم مسلط تھا۔ تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو بلاؤن کا جو لفظ ہے نا، وفی ذالکم بلاؤن، یہ سارے واقعے میں جو ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہاری۔ اچھا، جب ہم بلاؤن پڑھیں گے تو اس میں اور بھی نکات سامنے آئیں گے۔ یہاں پہ یہ ہوا، اب یسومونکم سوء العذاب، سوء جو ہے وہ اس کا سوء جو ہے اس کا مطلب ہے برا، بہت برا ہونا، خراب ہونا، تکلیف دہ ہونا، ابتری، بگاڑ، یہ ہے اس کا مطلب، ایول، تو جیسے ساء مینز اس نے برا کیا، اور بس ساء یسوء فعل ہے تو بدسلوکی کرنا، کسی سے بدی کرنا، برائی کرنا، اور جیسے اگر اس کو اسم کے حوالے سے لیں تو
जैसे सुअज़न होता है बदगुमानी करना, और खुद सो शय जो है वो कभी होना, बुरा होना। तो ये है बेसिकली बुरा, बहुत सुअल अज़ाब मीन्स बहुत हौलनाक, तकलीफ दे, बुरा अज़ाब, शदीद अज़ाब। उसके बाद जो आयत में है युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, तो ज़बहा का मतलब वही टू किल बाय स्प्लिटिंग द थ्रोट, टू स्लॉटर, ये है। इसमें जो बाब तफ़ील से आया है ना, युज़ब्बिहूना, तो बाब तफ़ील से जब आया है तो इसमें तकसीर है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो लड़के होते थे, उनकी पैदाइश होती थी, उनको ज़बह कर देते थे। अच्छा, ये मुसलसल नहीं होता था, जब मैं काफ़ी तफ़सील में अगर पढ़े ना, तो ये नहीं कि हमेशा ही वो लड़कों को ज़बह करते थे, नहीं। एक तो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक़्त उन्होंने किया, इसके अलावा भी वो गाहे-बगाहे जब उनको लगता था, जब चाहते थे, वो ये हुक्म जारी कर देते थे कि वो ये हुक्म जारी कर देते थे कि उम क्या कहते हैं, जो लड़के होंगे बनी इस्राइल में, उनको ज़बह मतलब अ, जो दाइयाँ होती थीं, उनको कह देते थे कि उनको ज़बह करना है, और औरतों को छोड़ देते थे। ये जो इस्तहया है, यस्तहयूना है, यस्तहयूना बाब इस्तिफ़ाल से है, और ये लफ्ज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं सूरह बकरा की शुरू की आयत में। तो इस्तहया के 2 मायने हैं। एक तो ये कि टू स्पेयर समवन्स लाइफ, टू लेट लिव, और टू कीप अलाइव, किसी को जिंदा छोड़ देना, यानी कि और लोगों को मार रहे हैं लेकिन किसी एक को या किसी एक तरीके के लोगों को छोड़ देना, जिंदा छोड़ देना। और दूसरा मतलब है टू बी अशेम्ड, टू फेस समवन, और बिकॉज ऑफ समथिंग, और टू बिकम और फील एम्बेरस्ड। तो ये यानी कि किसी चीज से हया करना, किसी चीज से शर्मिंदगी महसूस करना। तो दोनों मायने हैं। अच्छा, उसके बाद एक सेकंड में एक कॉल बंद कर दूं। जी, फिर उसके बाद वफी ज़ालिकुम बलाउम, बला जो है बलाउन जो है बा, लाम और वाव से है उसका मादा जो है, और बला मीन्स टेस्ट भी है, ट्रायल भी है, टू पुट टू टेस्ट, टू नो फ्रॉम लॉन्ग एक्सपीरियंस, और किसी को किसी इसका इम्तिहान लेना भी है। जो इब्तिला है, इब्तिला इसकी फैमिली 8 से है, फैमिली 8 बाब इफ्तियाल से है, उसमें किसी को इम्तिहान में मुब्तला करना, और फिर ये देखना कि वो उसकी हकीकत जानना। ये मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। बला, बला यबलू जो है बाब सुलासी मुजर्रद से, फर्स्ट फैमिली 1 से आता है, तो वो बाब नसरा से आता है और बाब समिया से आता है। बाब नसरा से जब आ रहा होता है उसका मतलब, और बाब इफ्तियाल यानी कि फैमिली 8 से जब आ रहा होता है, तो उनके मतलब तकरीबन करीब करीब हैं। इब्तिला किसी और को टेस्ट में किसी आजमाइश में डालना, ये मालूम करने के लिए कि वो कैसे कैसे उतरता है आजमाइश में। तो इमाम यहाँ पे लिखा है, इमाम रागिब ने कहा है कि इस लफ्ज़ के 2 मायने हैं। एक तो ये कि किसी का हाल मालूम करना, यानी कि इसके मुतालिक जो बातें मालूम ना हो उन्हें मालूम करना, और दूसरा ये है कि किसी चीज़ की असली हालत का ज़ाहिर कर होना, यानी कि किसी को आज़माइश में डाल के उसके असली चीज़ की उसकी असल हालत का ज़ाहिर होना।
خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو. اچھا، جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں صرف دوسرے معنی مراد ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا حال معلوم ہے، اس کی حقیقت معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کا حال معلوم کرنے کے لیے نہیں کسی کو آزمائش میں ڈالتے، بلکہ آزمائش میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کے خواص جو ہیں وہ دوسروں پہ ظاہر ہو جائیں اور لوگوں پہ ظاہر ہو جائیں. اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جو مختلف آزمائشوں سے گزارا، تو اس کے بعد سب کے سامنے آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر خدا ترس اور سنسیئر اللہ تعالیٰ کی طرف ڈاؤ لگانے والے تھے. تو وہ حقیقت کو ظاہر کرنا، آزمائش میں ڈال کر حقیقت کسی انسان کی حقیقت کو ظاہر کرنا، اور وہ حقیقت جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو باب سمیہ سے یہ بلے یا یبلا آتا ہے، تو اس کے معنی ہے کپڑے کا بوسیدہ ہو جانا یا پرانا ہو کر گھس جانا بھی ہے، اس لیے کہ اس طرح گھس کر اس کی اندرونی حالت نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہے. لہٰذا یہ بلاؤن اور ابتلا دونوں کے معنی میں مشکلات و مصائب کے وقت انسان کی حقیقی سیرت اور مضمر کیفیتوں کا ظاہر ہونا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی اصلی حالت خراب ہی ہو، وہ حالت اچھی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے مذکورہ صدر معنی کے برعکس بلا کے معنی ہوں گے خوشحالی اور آسائش کے وقت انسان کی حقیقی سیرت کی نمود. تو یہ اس کے معنی یعنی کہ جو بلاؤن ہے، آزمائش ہے. اچھا، آزمائش جو ہے وہ بالشر بھی ہے اور بالخیر بھی ہے. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں. تو جو آزمائش ہوتی ہے وہ خیر کی چیزوں سے، نعمت سے بھی ہوتی ہے، اور مشکلات سے بھی ہوتی ہے. اور یہ جو آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی. جس طریقے سے فرعون جو ہے، آل فرعون جو ہے ان کو عذاب میں مبتلا کرتے تھے، اس میں بہت آزمائش تھی. اور اس میں بلاؤن کا لفظ نعمت و مشقت دونوں کی آزمائش، دونوں طرح کی آزمائش کو شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نجینا بھی آیا ہے نا، وَإِذْ نَجَّيْنَا من آل فرعون. تو ایک تو یہ کہ پہلے آزمائش یہ تھی کہ انہوں نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا، اور اس آزمائش میں تو ان لوگوں نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا، بہت ظلم کرتے تھے، تو اس میں آزمائش تھی سختی کی. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، وَإِذْ نَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تو اسی آیت میں نجینا کا بھی ذکر ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، تو اب ان کو غلامی سے آزادی کی طرف جب لے کے گئے، تب بھی ان کی آزمائش تھی کہ جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے کیا کیا. جب آزادی ملی اور ان کو کہا کہ ایک شہر ہے وہاں پہ تمہیں جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ شہر عنایت کر دیں گے، اگر کہ تم وہاں پہ جا کے ہمت دکھاؤ گے اور لڑو گے اور اللہ کی راہ میں لڑو گے تو وہ زمین تمہیں مل جائے گی. تو اس میں بھی نجات کے بعد بھی ان کی آزمائش تھی کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. اور جیسے اگر تفصیل سے اس میں پڑھیں نا، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں پڑھیں، تو یہ جب مصر سے نکل گئے اور اس کے بعد سینائی پیننسولا میں جب جا رہے تھے، تو وہاں پہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے سر ہو جاتے تھے کہ آپ ہمیں وہاں سے کیوں نکال کے لے آئے. وہاں پہ تو ہمیں سبزیاں ملتی تھیں اور کھیرے اور ککڑی اور دوسری گیہوں اور دوسری چیزیں ملتی تھیں، اور یہاں پہ آپ نے صحرا میں لا کے ہمیں ڈال دیا. پھر کبھی پانی ختم ہو جاتا تھا، پھر وہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے
پاس آ کے شکایت کرتے تھے. تو یہ جو ان کی آزادی تھی وہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی. ٹھیک ہے. تو بلا یبلو کا مطلب یہی آزمائش کرنا. اور ابتلا یعنی کہ باب افتعال سے جب آتا ہے تو اس کا مصدر ہوتا ہے ابتلا. ابتلا یعنی آزمانا، آزمائش میں ڈال کر جان لینا، کسی شخص کے یا کسی چیز کے متعلق جان لینا آزمائش میں ڈالنے کے بعد. اچھا یہ ہوا بلاؤن کا. اور عظیم، بلاؤن عظیم. تو عظیم جو ہے، عظیم تو ہم جیسے اردو میں سمجھتے ہیں نا، شاندار ہونا، عظیم ہونا، بڑا ہونا، یہ اس کے ایک معنی ہیں. اور عظم الشے یعنی کہ بڑا ہونا، عظیم ہونا، شاندار ہونا. عزم الامر جو ہے وہ کسی کام کا شاق اور دشوار ہونا. اور اعظم الامر یہ عظم الامر ہے. ٹھیک ہے. عظما یا عظمو ہے، یہ باب کرما سے ہے. عظما یا عظمو باب کرما سے ہے. ٹھیک ہے. عظم الامر علیہ شاخ یا دشوار ہونا کسی شخص پہ کسی کام کا. اور جب یہ اعظم الامر ہے یہ باب افعال ہے، فورتھ فیملی ہے. فورتھ فیملی سے جب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اہم ہونا، سنگین ہونا. ٹھیک. اور اگر باب تفیل سے آئے تو پھر ہوتا ہے کسی کو بڑا بنانا، کسی کو شاندار بنانا، کسی کی تعظیم و احترام کرنا، اس کا درجہ بڑھانا باب تفیل سے آئے تو. اچھا اس کے علاوہ عظمہ کا ورڈ جو ہے وہ ہڈی کے لیے بھی آیا ہے نا. تو عظمہ کا ورڈ پیس آف بون یا بون کے لیے بھی آیا ہے. تو اس کے متعلق ہے کہ عظمن ہڈی کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. کسان کے حل کی اس جو عزم جو ہے وہ کسان کے حل کی اس چوڑی لکڑی کو کہتے ہیں جس کے آگے لوہے کا پھل لگا ہوتا ہے. تو جو حل ہوتا ہے، حل میں اس لکڑی کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے. اسی لکڑی کو پکڑ کے جو ہے وہ فارمر جو ہے، کسان جو ہے وہ چلاتا ہے نا حل. تو اس لکڑی کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے. تو عظمات القوم جو ہے وہ قوم کے سرداروں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی قوم میں بنیادی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس کا اس عظمہ کے معنی، عظمت کے معنی بڑائی بھی ہے، اور اس کے معنوں میں تکبر اور غرور بھی آتا ہے. اگر یہ باب تفاعلہ سے آئے نا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے تکبر اور غرور کرنا، اگر باب تفاعلہ سے آئے تو. جیسے تعظمہ ہے نا، تعظمہ مغرور ہونا، تکبر کرنا. اور باب استفعال سے آئے تو اس کا مطلب ہے بڑا بننا، کیونکہ باب استفعال میں جو ہوتا ہے نا ٹو سیک، ٹو وانٹ، ٹو وش فار، کسی چیز کی تلاش کرنا، کسی چیز کا خواہش کرنا، مانگنا، وہ ایلیمنٹ آتا ہے. تو استعظمہ بڑا بننا، مغرور ہونا. اور جیسے ہم نے اس میں تخیل کا پڑھا ہے باب تفاعل میں، فیملی 6 میں. تو جب باب تفاعل فیملی 6 سے آتا ہے تعاظمہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا بننا خلاف حقیقت. تخیل جو ہم نے پڑھا تھا نا، بننا، مریض نہیں ہے لیکن تماردہ جیسے ہے نا، مریض نہیں ہے لیکن مریض بنا ہوا ہے. تو یہ ہوا ورڈ ٹو ورڈ میننگ. ٹھیک ہے. اور پھر ہم جاتے ہیں اس کے تفسیر کی طرف.